تو مولا فرماتے ہیں جب تو نماز میں آتا ہے تیرے جسم کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، جب تو نماز سے باہر نکلتا ہے پھر دیکھنا ہے کہ تمہاری روح کا رخ کس کی طرف ہے، یہ دل کا قبلہ کس کی طرف ہے۔ کہ وہ تو نماز میں تجھ سے پریکٹس کرواتا ہے کہ کم از کم 17 منٹ ایسے بن جیسے میں چاہتا ہوں، اور جب تو 17 منٹ ایسے بن گیا تو تجھے پوری زندگی چلتے گھومتے پھرتے اب دل کے قبلے کو میری طرف کرنا ہے۔ جب دل کا قبلہ میری طرف ہو گیا اب یہ مقام لیعبدون ہے، تمہاری خلقت کا مقصد بن گیا کہ اب تو جب چلے گا تو یہ چلنا عبادت ہے، جب تو رات کو سانسیں لے گا تمہاری سانسیں لینا عبادت ہے، اب تمہارے وجود کا جز جز عبادت خدا میں مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہارے دل کا قبلہ پروردگار عالم بن گیا۔ اور یہ معرفت بچپنے سے بنائی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا، میں نے ایک جگہ پہ مثال دی کہ کچھ لوگ طالب علم بننے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مولانا فلاں مولوی سر پہ امامہ ہے لیکن باتیں ایسی کر رہا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، تو معصوم فرماتے یہ مت دیکھ کس نے ہماری کتنی روایتیں پڑھی، کس نے کتنی نمازیں پڑھی، کس نے کتنے فضائل پڑھے، کون کتنا حسینی ہے، کون کتنی عزاداری ہے، مت دیکھنا۔ معصوم فرماتے اس ظرف کو دیکھنا جس ظرف میں حسین کا نام آ رہا ہے، اس برتن کو دیکھنا جس برتن میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو شے ہر مسلم اور مومن کے لیے ضروری ہے اسے اپنا ظرف پاک کرنا ہے، اور یہ ظرف ہے آپ کا جسم۔ اگر اس جسم میں علی ابن ابی طالب کی انفارمیشن آ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ علی کا نام تو پاک ہے لیکن جس جسم میں آ رہا ہے وہ جسم پاک ہے کہ نہیں؟ بھائی برتن اگر نجس ہے، پانی کتنا بھی پاک ہو پانی کو نجس کر دے گا۔ اللہ تو علم اور نور کو بھیج رہا ہے لیکن جس روٹ سے یہ علم گزر کے آ رہا ہے، جس پائپ سے یہ پانی آ رہا ہے اس پائپ کو بھی پاک ہونا ہے۔ جب تک ہمارے روٹس پاک نہیں ہوں گے تب تک ہمارے وجود میں وہ طہارت، وہ لذت، وہ عبادت، وہ صراط مستقیم پہ چلنا ہم کبھی نہیں چل سکتے۔ ہمیں اس روٹس کو پاک کرنا ہے۔ تو یہ مت دیکھیے اگر کوئی حوضے میں جا رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں پہلے ظرف کو پاک کرے۔ اگر کوئی بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے ظرف کو پاک کرے۔ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے ظرف کو پاک کرے۔ جب ہمارا ظرف نجس ہے تو پھر سوال ہوتا ہے قبلہ آج بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے، آج نمازی کیوں نہیں، آج بچے عبادت سے دور کیوں، آج بچے نشے میں کیوں چلے گئے، آج بچے قتل و غارت میں کیوں چلے گئے؟ بھائی تم نے ظرف کو پاک نہیں کیا۔ اگر ظرف حسین ابن علی کی طرح پاک ہوگا تو اکبر پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ظرفوں کو پاک کرنا ہے۔ جب ظرف پاک ہو جاتا ہے تو مظروف بھی پاک ہوتا ہے۔ تو بھی یہ دیکھنا ہے میرا جسم پاک ہے کہ نہیں۔ اچھا جب لفظ پاکیزگی آتا ہے، آج مسئلہ لفظوں کا ہے۔ کل میں نے کہا اگر علی کا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ خیبر، خندق، نہج البلاغہ، شب ضربت۔ امام حسین کا نام آیا، تصور کیا آیا؟ کربلا، شہادت حسین، مظالم حسین۔ امام حسن کا نام آیا، ذہن میں کیا آیا؟ زہر، تیروں کی بارش، جگر کے ٹکڑے۔ امام زین العابدین کا نام آئے تو بس رسیاں، زندان شام، یہی ذہن میں تصور آتا ہے۔ ہم نے اپنے تصور میں اہل بیت کو محدود کر دیا، جن کی شان لامحدود ہے، جن کے کمالات لامحدود ہے، اور خدا نے جس شے کو ہمارے وجود میں محدود رکھا ہم اس کے لیے لامحدود کوششیں کر رہے ہیں، اور جو شے خدا نے ہمیں لامحدود دی اس کو ہم نے محدود بنا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ جو جسم خدا نے آپ کو دیا یہ محدود ہے۔ کل ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بحث میں جب کیونکہ یہ بحث چھڑی ہے تو اس کو تھوڑا آگے بڑھا کے بڑھوں، فرمایا دیکھو تمہارا جسم جو ہے وہ محدود ہے۔ کسی مومن نے کہا کہ مولانا فلاں علی والا نہیں ہے، اور اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں دیکھیے جب ذہن اور فکر نجس ہو جائے تو انسان کبھی راہ خدا پہ چل بھی نہیں سکتا، یعنی ہمیشہ یہ نوجوان وسوسوں میں۔ مولا فرماتے ہیں 80% لوگ خدا کو فکری طور پہ مان رہے ہیں، عقلی طور پہ نہیں مان رہے۔ آغائے بحر العلوم 23 سال کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 23 سال کے بعد اب میں نے اپنی فکر کو کنٹرول میں لایا۔ 23 سال کے بعد آیت اللہ قاضی 34 سال کے بعد میں نے اپنی فکر کو کنٹرول میں لایا۔ یعنی ہمارا خدا فکری ہے، عقلی نہیں ہے۔ ہمارا مولا علی فکری ہے۔ فکری کیا مطلب؟ یعنی فکر کبھی کہاں جاتی ہے کبھی کہاں جاتی ہے، اس میں استقلال نہیں ہوتا۔ ہم نے خدا کو تو مان لیا لیکن یہ نوجوان رات کو کبھی کبھی سوچتا ہے وہ ہے بھی نہیں، ہوتے نہیں ہوتے ذہن میں سوال، قیامت ہے بھی کہ نہیں، یا مولویوں کی باتیں ہیں؟
جب وہ عالم مادہ میں اور مٹیریلسٹ لائف میں جاتا ہے، جب لگژری لائف میں جینے لگتا ہے، تو اسے ہر جگہ جو منظر دیکھتا ہے وہ منظر وہ نہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ منظر وہ نہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ منظر وہ نہیں جو حسین بیان کر رہے ہیں. وہاں لگژری لائف ہے، وہاں پہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، کمایا دنیا کے لیے جاتا ہے، جیا دنیا کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ کوئی آخرت کے پیچھے ہے ہی نہیں. خواتین کو دیکھیں، مردوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، مکمل ہماری لائف کی جو اسٹرگل ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس باڈی کے لیے ہے. تو اس نوجوان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کب سے ہے تو کیسا ہے تو بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ تو میری سنتا کیوں نہیں؟ میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ مجھے رپلائی کیوں نہیں دیتا؟ اتنے شیعہ مر رہے ہیں، وہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ مولا آتے کیوں نہیں؟ پھر سوال پیدا تھا مولا ہیں بھی کہ نہیں؟ کیونکہ اس کی فکر کمزور ہے. اگر اس نے اپنے خدا کو عقل سے تسلیم کیا ہوتا تو فکر کبھی حملے کرنے میں کامیاب نہ ہوتی. آج ہم نے فکری طور پہ مانا، اور جب فکر ایک اچھی صحبت میں آ جاتی ہے تو چند گھنٹوں کے لیے اچھی ہو جاتی ہے. 4 مجلسیں آپ نے سنی، ایک ہفتہ آپ اچھے رہے، پھر وہی حال، پھر وہی طبیعتیں. اسی لیے امام نے فرمایا اگر کوئلے کو آگ کے پاس رکھو گے اس کا رنگ آگ جیسا ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ رہے تو کوئلہ آگ بن بھی جاتا ہے. جب کوئلہ دور ہو جاتا ہے تو یہ کالا بھی ہو جاتا ہے اور آگ کا رنگ بھی چھوڑ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تجھے رنگ خدا میں رنگنا ہے خود کو. اور یہ کب ہوگا؟ جب کوئلے کی طرح آگ کے قریب جاؤ گے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں ہر جگہ پہ اپنے دل کا چہرہ خدا کے قریب کرنا ہے. جب تو ان کے قریب رہے گا تو تو ان کے رنگ میں رنگ جائے گا. اب سوال یہ ان کے قریب میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو موسم وہی فرماتے معرفت یہ ہے کہ دلت العمل، تمہارا عمل بتائے کہ تمہارے وجود میں کتنی معرفت ہے. تو فرمایا اب دیکھو تو خدا نے تمہیں دیا کیا؟ یہ تمہیں جسم دیا. تو مومن نے کہا قبلہ ہم علی والے، ہمارے پاس اتنا مال کیوں نہیں کہ اربوں اربوں ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہیں، لیکن ایک علی والا پورا دن مصلی پہ بیٹھا ہے اس کے پاس نہیں. معصوم فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تم نے مال اور رزق کے فرق کو نہیں سمجھا. کثرت مال اور ہے، کثرت رزق اور ہے. اگر تو ان مفاہیم کو سمجھ جائے، کبھی تو ان لوگوں کو دیکھ کے تیرے وجود میں حرص پیدا نہ ہو، کیونکہ تیرے اوپر فکر کی حکومت ہے، عقل کی حکومت ہے ہی نہیں. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا رزق ہو سکتا ہے کسی، مال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کروڑوں کا ہو، لیکن اس کے نصیب میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا رزق لکھا ہوتا ہے. مال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کروڑوں، لیکن رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا خدا نے لکھ لیا. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا ایک چونٹی زمین پہ چل رہی ہے، چلتے چلتے اس چونٹی کو ایک بہت بڑی روٹی ملی. یہ روٹی مال ہے، لیکن جتنا اٹھائے گی یہ اس کا رزق ہے. روٹی تو بہت بڑی ملی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بڑی بڑی روٹیاں تھیں، بڑا پیسہ تھا، لیکن دنیا سے گئیں تو رزق اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے دنیا میں کھایا. ذالک کے بینک بیلنس میں بہت پیسہ ہوگا، رزق اتنا تھا جتنا کھایا. آج کل رقوم بتائی جاتی ہیں کہ فلاں کے بینک اکاؤنٹ میں 400 ارب ہیں. مولا فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے، اس نے تمہارے جسم کو محدود، اس کو سمجھ، تو اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنا اس نے تجھے محدود بنایا. ایک بیچارہ مومن کہتا ہے قبلہ میں بہت غریب. میں نے کہا کیوں؟ قبلہ میں روزانہ 1 طعام کھاتا ہوں. اچھا کہ فلاں مومن بڑا نصیب والا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کے سفرے پہ 15 آئٹم ہیں. مولا نے فرمایا کھائے گا اتنا ہی جتنا اس کو میدہ دیا. اس کا پیٹ اللہ نے محدود رکھا. یہ جسم محدود ہے، اس سے زیادہ آپ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو. اتنا ہی ڈالو گے جتنا اللہ نے جگہ دی، اتنا ہی اس نے رزق رکھا. چاہے آپ کا پورا کمرہ گندم سے بھرا ہو، لیکن جتنا رزق اتنے لکھا ہے اتنا ہی تمہارے نصیب میں آئے گا، باقی تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں. یہ انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ وہ مال کو اپنا رزق سمجھتا ہے. کثرت مال رزق نہیں ہے، جتنا اس نے لکھا وہ تمہارا رزق ہے. امام فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، کہ جتنا اس کے منہ میں جاتا ہے وہ اس کا رزق ہے، جتنا باہر نکلتا ہے اس کا رزق تھا ہی نہیں، اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا. پھر امام فرماتے ایک مومن ہے، اس کا گھر جو ہے، آج کل مومنین اسی پہ بڑا غبطہ کھاتے ہیں، مولانا ہمارا گھر چھوٹا ہے، ہم 100 گز کے گھر میں ہیں.
اور فلاں کا گھر 500 گز کا ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے، اس کے اوپر فکر غالب ہے۔ اب مولا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر 500 گز کا گھر ہے تو یہ مال ہے، لیکن جتنے میں وہ رہتا ہے اور سوتا ہے یہ اس کا رزق ہے۔ رات کو جس بستر پہ سویا یہ اس کا رزق ہے، جہاں پہ بیٹھ کے اس نے چائے پی یہ اس کا رزق ہے۔ باقی جس پورے محوطے میں اگر 1 ایکڑ کی زمین بھی ہے لیکن اس کے کسی کام کی نہیں، نہ رہتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ آتا ہے، وہ مال ہے، وہ رزق نہیں ہے۔ اور امام فرماتے اللہ سے دعا کیا کرو، اے خدا وہ رزق دو، وہ مال دو تو جو بابرکت ہو، مجھے بے برکت زندگی نہ دینا، مجھے بے برکت مال نہ دینا، مجھے بے برکت بچے نہ دینا، مجھے بے برکت بیوی نہ دینا۔ امام حسن کی بیوی بڑی بے برکت، شوہر کو زہر دیا۔ فرمایا علی اصغر کی زندگی 6 مہینہ، کتنی بابرکت زندگی ہے، صدیاں یاد کر رہے ہو جناب علی اصغر کو۔ فرمایا کربلا کتنی بابرکت تھی، حسین کی زندگی کتنی بابرکت ہے، اہل بیت کی زندگی کتنی بابرکت ہے۔ وہ تو 60 سال 40 سال 50 سال حسین، اہل بیت حسین اور ان کے دشمن جی کے چلے گئے، لیکن ان کی زندگی میں برکت کہاں ہے؟ آج جاؤ ان کی قبروں پر، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا، نہ کوئی یاد کرنے والا، لیکن ایک مومن تھوڑی سی زندگی گزار کے جائے، لیکن ایسے گزارے جیسے علی ابن ابی طالب نے بنائی، تو مولا فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہم اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو رزق مل رہا ہے۔ سبط جعفر صاحب زندگی بابرکت ہے کہ نہیں؟ اے مومن غبطہ کھائے بھائی، یہ کاش ایسی شاعری نہ کرتے، ایسا کریکٹر نہ رکھتے، نہ مرتے، شہید نہ ہوتے، تو اگر ایسے نہ بنتے تو آج ہر مجلس میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب خود تھے تو اپنے لیے ثواب کما رہے تھے، اب خود نہیں ہیں، مومنین ان کے لیے ثواب بھیج رہے ہیں۔ یہ زندگی بابرکت ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں زندگی بابرکت، اسے کہتے ہیں مال بابرکت، اسے کہتے ہیں دعا کرو اے خدا بچے دو تو بابرکت بچے دو۔ وہ بچے کس کام کے کہ 7 بیٹے بن جائیں لیکن ایک بیٹا بھی حسین کے کام نہ آئے، لیکن ایک بیٹا ہو جناب قاسم جیسا، یہ ہے زندگی بابرکت۔